قرآن مقدس کی حفاظت اللہ رب العزت فرما دے آئے. اور یاد رکھنا قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی شان بھی بیان فرمائی ہے تے مصطفیٰ کی شان بھی بیان فرمائی ہے. قیامت تک دے لوکاں واسطے رہنمائی کی ضرورت سی. اس واسطے اللہ رب العزت نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایک قرآن اساں خود نازل کیتا ہے اور ایدی حفاظت بھی اسی کران گے. کیسی مقدس کتاب ہے. کسی جگہ تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تسی انہوں اگر دنیا دا کلام سمجھتے ہو تے اے دے نال دی کتاب لیا کے بخاؤ. پھر دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا نہیں تے اے دے نال دیاں 10 سورتاں لیا کے بخاؤ. تیسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا نہیں تے پھر کم از کم ایک سورت ہی لے کے آؤ. لیکن رب کائنات نے چوتھے مقام تے ارشاد فرمایا نہیں تے پھر ایک آیت ہی لے کے لے آؤ. لیکن اللہ فرماتا ہے تسی لے آ نہیں سکتے کیونکہ رب کائنات دا کلام ہے. یہ اللہ دا کلام ہے. زندگیاں ختم ہو جاون گیاں. پتہ نہیں کتنے کھربوں اربوں لوگ جا چکے ہیں. آ کر کتنے کھربوں لوگ آئے بھی ہیں آئیں گے بھی موجود بھی ہیں. لیکن قرآن ویسے تو ویسے ہی ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہوتی بھی کیسے خالق خود فرما رہا ہے میں اس کی خود حفاظت فرما رہا ہوں. متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ ایسی کتاب ہے انہو لا قرآن کریم قرآن مجید فی لوح محفوظ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ارے قرآن نے خود قرآن کا معنی قرآن کر کے بتا دیا. ارے قرآن ایسی کتاب ہے جس کا لغت میں معنی یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ کائنات میں پڑھی جانے والی ہے. 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے, کوئی مقام ایسا نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو. اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا. اب غور سے سنیے گا اللہ کا کلام کتنا بڑا اعلیٰ ہے. خالق فرماتا ہے سورہ حشر کو اٹھائیے. خالق کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے وہ اس کی ہیبت اور طاقت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ارے قربان جاؤں میں قرآن اور صاحب قرآن کی بات کر رہا ہوں. ارے قربان جاؤں اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا. لیکن قرآن رب کائنات نے قلب اطہر مصطفیٰ پہ نازل فرمایا ہوا ہے. حضور کی قلب اطہر مصطفیٰ پہ نازل فرمایا ہے. فرمایا یہ میرے محبوب کی ذات کا سینہ ہے. ارے کیوں نہ ہوتا اس سینے کا ذکر رب کائنات قرآن میں کرتا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ محض کلام نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے. ارے قرآن ہے ہی میری مصطفیٰ کی اداؤں کا نام. شاعر کہتے ہیں نا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. ارے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. فرمایا قرآن کی کبھی آیات کو پڑھو تو صحیح. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے آگے کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن پاک ہم نے نازل فرمایا. پھر خالقی کا انعام نے فرمایا اس کی طاقت اتنی ہے سنقرئک فلا تنسا. ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. قرآن کیسے ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. فرمایا ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تمہیں یاد کرنا. ارے تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, سوائے نبی کے اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. کوئی اس کا پورا عالم
لیکن خالق کائنات نے قرآن نبی کے صدقے میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کو چھوٹا بچہ بھی یاد کرے تو خالق اس کے سینے میں بھی اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، اس میں بھی اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قول نبی ہے قول خدا، قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جدہ یقین ہو میرے نال پڑھ لے، قول نبی ہے قول خدا، قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میں قرآن ویسے کا ویسا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس قرآن میں میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا ذکر ہے۔ سامعین و حاضرین، کل قیامت دن ہوئے گا، کچھ لوگ اینجدے ہون گے جنہاں دے سرہ تے تاج پہنائے جان گے تے چمکیلے تاج۔ سوچے یار، لوگ ویکھ کے رش کریں گے یہ انبیاء ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ صدیق ہے، نہ یہ شہداء ہے، نہ یہ صالحین ہے، نہ یہ کوئی عام مقام رکھنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا جائے گا یہ کون ہیں؟ فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا پھر عمل کیا، آج خالق کی کائنات ان کے سروں پر ان کے بچوں کی وجہ سے تاج پہناتا چلا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، دنیا کا حافظ ہو اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا، تو جو ہے ہی خود قرآن کا صاحب، جس کی اداؤں کا نام قرآن ہے، خالقی کائنات تو اس کو اور اس کے والدین کو کتنا بڑا تاج عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا صاحبو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو قرآن بنایا ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، نبی کی اداؤں کا نام قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں، قرآن کہتے ہیں واللیل اذا سجا۔ ارے قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی کا ذکر کیسا ہے، قرآن کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک۔ ارے قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کیسا ہے، قرآن کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کا ذکر پوچھا گیا، قرآن کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک۔ میرے نبی کی رسالت پوچھی گئی، قرآن کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ پوچھے گئے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی کا سفر کیسا ہے، قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ارے قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی کے شہر کا ذکر کیا ہے، قرآن کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا
البلد، ارے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کو کس در پہ جانا چاہیے؟ قرآن کہتے ہیں وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارے قرآن سے پوچھا، ارے قرآن بتا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ما ذغل بصر، میرے نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخسار کیسے ہیں؟ ارے قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ارے میرے نبی کی آمد کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے اٹھنے کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے بیٹھنے کا ذکر قرآن ہے، میرے نبی کی زلفوں کو تیل لگانے کا ذکر قرآن میں ہے، ارے میرے نبی کی ہر ادا کا ذکر قرآن میں ہے۔ ارے زیروں کو دیکھ لو، وہ تمہیں نبی کی شان بیان کرتی دکھائی دیں گے۔ ارے زبروں کو دیکھ لو، وہ میرے نبی کی شان کو بیان کرتی دکھائی دے گی۔ ارے پیشوں کو دیکھ لو، وہ میرے نبی کی شان کو بیان کرتے دکھائی دے گی۔ ارے آیات کو دیکھ لو، وہ میرے نبی کی آیات جو ہے وہ نبی کی شان بیان کرتی دکھائی دے گی۔ ارے صورتوں کو دیکھ لو، میرے نبی کی شان بیان کرتی دکھائی دے گی۔ ارے پورے رکوعات کو دیکھ لو، میرے نبی کی شان کو بیان کرتے دکھائی دے گی۔ ارے پورے پارے کو دیکھ لو، میرے نبی کی جو ہے نا وہ شان بیان کرتی دکھائی دے گی۔ ارے پوری منزلوں کو دیکھ لو، میرے نبی کی شان بیان کرتی دکھائیں گے۔ ارے کہنا یہ چاہتا ہوں الغرض الف الحم کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک، ارے قرآن کی جن آیات کو پڑھو گے اسی میں تجھے محمد مصطفیٰ کی ادائیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، شدہ ملتا اویت زیرا زبرا سب شانے تیری وچ آیا آملوں کا خبر نہ کھائی تے خاصا رمضان پایا۔ میں کیا پتہ ہے قرآن میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے۔ اماں جان سے پوچھا نا، اماں جان بتائیے میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ خالق کائنات کے پیارے محبوب کی محبوبہ زوجہ محترمہ فرماتی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، ارے پورا قرآن ہی تو میرے نبی کا اخلاق ہے۔